تو ہم ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں قبلہ نے فرما دیا کہ یہ فتنے جو ہے نا، یہ فتنے ہیں، یہ فتنے اٹھ رہے ہیں، اور یہ یہود و نصارہ کی ایک بہت بڑی چال ہے جو اسلام کو کمزور کرنے کے لیے یونیورسٹیز قائم کی گئی ہیں، انگریزوں نے یونیورسٹی قائم کی ہوئی ہیں، اور جہاں دین کی پوری تعلیم دی جاتی ہے، درس نظامی پورا پڑھایا جاتا ہے، وہ بندے مسلم نہیں ہوتے، ان کو دین پڑھایا جاتا ہے۔ کیوں کہ تم جاؤ ان کی مساجد میں، جاؤ مسلمانوں کی مساجد میں جا کے تم وہاں جا کر رہو، وہاں جا کر امامت کرواؤ، لوگوں کو مولڈ کرو، موٹیویٹ کرو، اپنی طرف بلاؤ لوگوں کو، جب تیرے ساتھ لوگ مل جائیں تو اپنی بات کر دینا۔ اس طرح لوگوں کے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے، اور یہ جو مرزا ہے نا، یہ بھی وہی فتنہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چال ہے۔ ورنہ یہ دیکھیں، مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک بندہ خود کو اچھا کہہ رہا ہے، حالانکہ اچھا تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو کسی کو اچھا کہے اور خود کو کہے کہ میں واہ 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 واہ، کسر نفسی کرے کہ مجھ میں تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ یہ ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھے، میں کچھ نہیں ہوں، سب اس میں کوئی شک نہیں، وہ کہتا ہے جو میں ہوں وہ تو کچھ اب جو بابوں کو معاذ اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ جاؤ درباروں پہ، پہلے میں کہتا تھا نہ جاؤ، اب اجازت دیتا ہوں جاؤ آپ درباروں پہ، اور جا کے یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا، معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ داتا صاحب جاؤ تو وہاں یہ دعا کرنا، فلان دربار پہ جاؤ تو یہ دعا کرنا، جب بھی بابوں کے کسی دربار پہ جاؤ تو وہاں یہ جا کے دعا کرنا، یا اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا جی۔ اور آگے اس نے غلیظ لفظ بولے ہیں جو میں نہیں بولنا چاہتا، یعنی ولیوں کے بارے میں، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے حوالے سے آگے تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو خوف علیہم ولا ہم یحزنون ہے نا، اس کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا جی، جہاں نبیوں کو غم ہوگا اور امتوں کو ڈر ہوگا۔ اللہ تو یہاں پہ لوگ سوچتے ہیں جی نبیوں کو کون سا غم ہوگا، وہ تو معصوم ہے، تو ان کو اپنی امتوں کا غم ہوگا، کیونکہ غم کسی کے لیے ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ ڈر اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، نبیوں کو اپنی امتوں کے گناہوں کا غم ہوگا اور امتوں کو اپنے گناہوں کا ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ بخشے گا کہ نہیں۔ فرمایا اس وقت بھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اللہ کے نیک ولی ہیں ان کو نہ کسی چیز کا غم ہوگا نہ ڈر ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ انہوں نے اس بات کی اس حوالے سے بھی تشریح کی ہے کہ نہ ان کو اپنے بارے میں کوئی ڈر ہوگا، نہ جو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں نہ ان کا غم ہوگا، واہ 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 واہ، بہت اچھے، کیونکہ وہ ان کی تربیت ہی اس طرح کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ پروموٹ کر رہا ہے اور نوجوانوں کو اپنی طرف لگا رہا ہے، اور اس نے آج میں سن رہا تھا کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اب جب بابوں کی بات میں نے کی ہے نا، تو جو بابوں کے اب ان کو برا کہنے والے جو بابوں کے اپنے بیٹے ہیں وہی ان کو برا کہہ رہے ہیں۔ بدبخت تو یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، آستانوں کے جو وارث ہیں ان کو تو ان کے والدین کے خلاف کر رہا ہے، تو یہ کیسی تبلیغ ہے دین کی کہ لوگوں کو تو اس طرح بلا رہا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر یہ مرزا محمد علی نہ ہو تو یہ عورت کبھی بھی یہ فتنہ نہ پیدا کرتی، یہ کبھی بھی رسول ہونے کا دعویٰ نہ کرتی۔ تو یہ اس کی طرف دیکھ کر یہ سارے فتنے اٹھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے ساری تبلیغ کر رہا ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں آتا۔ بدل تو وہ ہے جو سامنے گجے، اگر کوئی اس کو کہتا ہے سامنے آ تو وہ آتا نہیں، جی جی، اگر کہتے ہیں سامنے آ کے ٹیبل ٹاک کر ہمارے ساتھ بات کر، دلائل کے ساتھ بات کر، ہمارے مفتیان جو ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن وہ سامنے نہیں آتا، وہ اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے، کہتا ہے امام کعبہ کو لے کے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، مناظرے کے لیے جی امام کعبہ کو لے کے آؤ، ٹھیک ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، حساب لگائیں اس کا۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ صرف اور صرف ان کو، یہ وہ بات ہے قبلہ مزمل صاحبی صاحب، کشمیر کے آزاد ہونے تک ادھار بند ہے، ٹھیک ہے، بے شک، نہ وہ آزاد ہو نہ ادھار دینا، امام کعبہ کو لے کے آؤ، نہ وہ آئے نہ مناظرہ ہو۔ جی بھائی امام کعبہ کی بات کرتے ہو تو تم جو ہمارے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے جو علماء ہیں تو پہلے ان کا آمنا سامنا تو کر، ان کے ساتھ تو بات کر۔ جو ہمارے علماء ہیں ان کے طالب علم جو ہے ان کے ساتھ ہی کر لیں مناظرہ، یہ بات ہے۔ مجھے میں یہاں پہ یہ بات کروں، وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے انجینئر، اور وہ انجینئرنگ پتہ نہیں وہ کون سی انجینئرنگ ہے جو جس کی وہ بات کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں
میں یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو رٹ لگاتا ہے نا، یہ ایسے ہے ویسے ہے یہ ہے فلانا لاؤ تم فلان لاؤ تو میں اس سے مناظرہ، اس کو یہ پوچھ لو مناظرہ سیگا کون سا؟ اچھا علمی قابلیت اس کی یہ ہے، ٹھیک ہے، اور بحث اس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے جو درس نظامی نہ پڑھا ہوا ہو۔ ہوئے اسی طرح ہے جو علم نہیں جانتا اس کے ساتھ بحث کرنا ایسے ہی ہے جو جس طرح کہ آپ نے دیوار میں اپنے سر کو پٹخ دیا، اللہ، کیونکہ آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا، اس کی سمجھ میں آپ کی بات ہی نہیں آنی، جی، وہ پڑھا ہوا ہے ہی نہیں۔ تو جس نے اساتذہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر جی جی ان کے پاس بیٹھ کر ان سے علم سیکھا ہے، جس نے مدرسے میں رہ کر ٹکڑے کھائے ہیں نا، اللہ، دین کی قدر اس کو ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ چند کتابیں پڑھ کے آج تو علم حاصل کرنے کی درس نظامی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس نیٹ ہے، آپ کو کتابیں مل جائیں گی، آپ جناب کلک کریں گے تو ساری حدیثیں کھل جائیں گی، وہاں سے آپ ضعیف حدیثیں بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں، موضوع حدیثیں بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو ہمارے لوگ تو سبحان اللہ کہنے والے ہیں۔ خود مفتی بنے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں۔ اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو،